آج ہم حضرت لوط علیہ السلام اور سدوم کی تباہی کی کہانی کو سمجھیں گے۔ یہ صرف کوئی پرانی داستان نہیں بلکہ نبوت، نافرمانی اور ایک ایسے عبرت ناک انجام کی حقیقت ہے جسے ہم ماخذی مواد کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تعریف کی سب سے بگڑی ہوئی قوم جس پر آگ کے پتھروں سے عذاب نازل ہونے والا تھا، ماخذ کا یہ جملہ سچ کہوں تو رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے، اور یہیں سے اس طاقتور داستان کا آغاز ہوتا ہے جس میں ہم آج گہرائی تک جائیں گے۔ تو ہمارا آج کا سفر کیسا ہوگا؟ سب سے پہلے ہم سدوم کے گناہوں کے بارے میں جانیں گے، پھر ایک نبی کی پکار کو سنیں گے، اس کے بعد عذاب کے دن کی ہولناکی دیکھیں گے، اور پھر ان خنڈرات سے ملنے والے سبق پر بات کریں گے، اور آخر میں یہ بھی دیکھیں گے کہ ماخذ اس پوری کہانی کو آج کے دور کے لیے ایک وارننگ کیوں سمجھتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ کہانی ہمیں لے جاتی ہے آج سے تقریباً 3800 سال پہلے، یعنی 1800 قبل مسیح، سدوم اور عمورہ کے شہروں میں۔ یہ شہر آج کے فلسطین اور اردن کے بیچ میں تھے۔ بظاہر تو یہ ایک بہت امیر اور خوشحال معاشرہ تھا، لیکن اندر سے یہ گمراہی کی گہرائیوں میں ڈوب چکا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، ماخذ کے مطابق ان شہروں کی آبادی تقریباً 5 لاکھ تھیں، لیکن ہوا یہ کہ یہی دولت جو ان کے لیے نعمت ہونی چاہیے تھی، ان کے بگاڑ کی وجہ بن گئی، اور یہ قوم ایک ایسی اخلاقی پستی میں جا گری جس کی مثال تاریخ میں ملنا مشکل ہے۔ اور ان کے گناہ بھی کوئی چھپے ہوئے نہیں تھے۔ ماخذ بتاتا ہے کہ وہ سرے عام ہم جنس پرستی کرتے تھے۔ مہمانوں کی عزت لوٹنا تو جیسے ان کا ایک ادارہ بن چکا تھا، اور جو شریف لوگ تھے ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ حد تو یہ تھی کہ انہوں نے باہر سے آنے والوں پر حملہ کرنے کے لیے ایک پتھر کا کھیل بھی بنا رکھا تھا۔ اب اس گھٹن زدہ ماحول میں انٹری ہوتی ہے کہانی کے مرکزی کردار حضرت لوط علیہ السلام کی۔ ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور اللہ نے انہیں اس بگڑے ہوئے معاشرے کو سدھارنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہاں ہمیں دو بالکل مختلف تصویریں نظر آتی ہیں۔ ایک طرف حضرت لوط علیہ السلام کا کردار ہے، نیک، صبر کرنے والے، مہمان نواز، اور دوسری طرف ان کی قوم جس نے 1-2 سال نہیں پورے 40 سال تک انہیں جھٹلایا، ان کا مذاق اڑایا۔ اس گھٹن زدہ ماحول میں انٹری ہوتی ہے کہانی کے مرکزی کردار حضرت لوط علیہ السلام کی۔ ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور اللہ نے انہیں اس بگڑے ہوئے معاشرے کو سدھارنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہاں ہمیں دو بالکل مختلف تصویریں نظر آتی ہیں۔ ایک طرف حضرت لوط علیہ السلام کا کردار ہے، نیک، صبر کرنے والے، مہمان نواز، اور دوسری طرف ان کی قوم جس نے 1-2 سال نہیں پورے 40 سال تک انہیں جھٹلایا، ان کا مذاق اڑایا اور دھمکیاں دیں۔ یہ روشنی اور اندھیرے کی ایک بہت لمبی جنگ تھی۔ قرآن مجید میں حضرت لوط کی اپنی قوم سے کی گئی یہ اپیل درج ہے۔ ذرا ان الفاظ پر غور کریں، وہ کس درد سے انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ تم لوگ تو تمام حدیں پار کر چکے ہو۔ اور جواب کیا ملا؟ قوم نے انہیں شہر سے نکالنے کی دھمکی دے دی، اور وجہ کیا بتائی کہ یہ لوگ تو بڑے پاک صاف رہنا چاہتے ہیں۔ ماخذ کے مطابق سدوم کے لوگوں کی نظر میں عزت اور پاکیزگی کے ساتھ رہنا ہی ایک جرم تھا، اور وہ اتنے مغرور ہو گئے کہ انہوں نے اللہ سے عذاب کا مطالبہ کر دیا۔ اور پھر وہ دن آ ہی گیا۔ اللہ نے فرشتوں کو خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں بھیجا، اور ان کی آمد نے سدوم کے لوگوں کو اپنے آخری اور سب سے گھنونے گناہ پر اکسا دیا۔ تو یہ تباہی آئی کیسے؟ ماخذ کے مطابق سب سے پہلے ایک ہجوم نے حضرت لوط کے گھر کو گھیر لیا، لیکن پھر فرشتوں نے مداخلت کی اور سارے حملہ آوروں کو اندھا کر دیا۔ اس کے بعد آسمان سے ایک ایسی ہولناک آواز آئی جس نے سب کے کان پھاڑ دیے۔ پھر گھنٹوں تک آگ کے پتھروں کی بارش ہوتی رہی، اور آخر میں زمین خود پھٹ گئی اور ان شہروں کو ہمیشہ کے لیے اپنے اندر نگل لیا۔ تباہی کے بعد وہاں کیا بچا؟ صرف کھنڈرات اور ایک جھیل، جسے آج ہم بحیرہ مردار یا بحیرہ لوط کے نام سے جانتے ہیں۔ ماخذ کے مطابق یہ جگہ خود اس واقعے کی ایک زندہ نشانی ہے۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ جغرافیائی حقیقت سامنے آتی ہے۔ بحیرہ مردار کی سطح سمندر سے 430 میٹر نیچے ہے۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، ماخذ کے مطابق یہی نقطہ اس کی سب سے بڑی دلیل کی بنیاد ہے۔
بحیرہ مردار کا علاقہ صرف ایک گہری جگہ نہیں ہے، یہ ہماری زمین پر خشکی کا سب سے نچلا، سب سے پست مقام ہے۔ ماخذ اس جغرافیائی پستی کو قوم لوط کی اخلاقی پستی کی ایک ٹھوس نظر آنے والی علامت کے طور پر پیش کرتا ہے، اور یہیں پر ماخذ قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیتا ہے جو اس علاقے کو ادنا الارض کہتی ہے، یعنی سب سے نچلی زمین۔ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ 1400 سال پہلے جب کوئی سیٹلائٹ، کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، اس حقیقت کا پتہ ہونا ناممکن تھا۔ اسے قرآن کے الہامی ہونے کے ثبوت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ماخذ کچھ اور حیران کن ثبوتوں کا بھی ذکر کرتا ہے، جیسے اس جھیل کا پانی 30% نمکین ہے، اس میں کوئی مچھلی، کوئی پودا زندہ نہیں رہ سکتا۔ 1965 میں یہاں 20,000 قبروں کے آثار ملیں، اور سب سے عجیب بات، پتھر بنے ہوئے انسانی ڈھانچوں کی مبینہ دریافت، جن میں سے ایک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت لوط کی بیوی تھی۔ اچھا، اب ہم کہانی کے تاریخی پہلو سے نکل کر اس کے اس پہلو پر آتے ہیں جو اسے 21ویں صدی سے جوڑتا ہے۔ ماخذ سدوم کی کہانی اور آج کی کچھ سماجی بحثوں کے درمیان ایک سیدھا تعلق قائم کرتا ہے۔ ماخذ جدید تاریخ کو اس نظر سے دیکھتا ہے۔ اس کے مطابق 70 کی دہائی میں مغرب میں ہم جنس پرستی کا رجحان بڑھا۔ 1973 میں اسے ذہنی بیماری کی فہرست سے نکال دیا گیا، اور آج ماخذ کا دعویٰ ہے کہ ایک پوری تحریک میڈیا اور کلچر کے ذریعے اس نظریے کی تشہیر کر رہی ہے۔ اپنی بات کو مزید واضح کرنے کے لیے ماخذ 2011 کے ایک مغربی سروے کا حوالہ دیتا ہے۔ اس ڈیٹا کے مطابق ہم جنس پرست طلباء میں خودکشی کا رجحان تقریباً 54% تھا، جبکہ باقی طلباء میں یہ صرف 5% تھا۔ ماخذ اس ڈیٹا کی بنیاد پر یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ فطرت یعنی انسان کی قدرتی بناوٹ کے خلاف چلنا شدید نفسیاتی بحران پیدا کرتا ہے۔ تو پھر ماخذ اس مسئلے کا حل کیا بتاتا ہے؟ اس کے مطابق اصل جدوجہد ایمان سے ہوتی ہے۔ یہ نظریہ کہ انسان کی سب سے بڑی پہچان اللہ کا بندہ ہونا ہے، اور یہ کہ ہمارا جسم ایک امانت ہے جسے اللہ کی بتائی ہوئی حدود میں ہی استعمال کرنا چاہیے، اس راستے پر چلنے کے لیے گناہ کے ماحول سے دور رہنا اور ایمانی اسباق پر دھیان دینا ضروری ہے۔ اور یہ سب ہمیں آخر میں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ اخلاقیات کی جو قدیم داستانیں ہیں، انہیں آج کے جدید معاشروں کی رہنمائی کس طرح کرنی چاہیے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ماخذ کی پوری کہانی کے نچوڑ کو سامنے رکھتا ہے اور ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔